السلام علیکم۔ سطح آب پر تیز دھوپ چمک رہی تھی اور ہم لانچ میں کھلے سمندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رضوان اسے اسٹیئر کر رہا تھا کیونکہ اس کے خیال میں اس کے مضبوط بازو ہمارے ناتواں بازوؤں سے زیادہ مہارت کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔ لانچ نے منوڑے کے گرد نصف دائرے میں گردش لی اور آگے چل دی۔ میں اور رضیہ اطراف و اکناف کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ رضیہ نے میری ہدایت کے بغیر ہی 2 عدد دوربینوں کا بھی بندوبست کر لیا تھا، اور وہ دوربینیں اس وقت ہمارے بہت کام آ رہی تھیں۔ ان کی مدد سے ہم دور ہی سے ان جہازوں کا جائزہ لے لیتے تھے جو ساحل پر لنگر انداز ہونے کی جگہ نہ ملنے کے باعث کھلے سمندر میں ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تر غیر ملکی کمپنیوں کے کارگو شپ تھے جو مختلف نوع تجارتی سامان لے کر آئے تھے۔ اس قسم کے جہازوں کو اکثر کئی کئی ہفتے تک ساحل پر لنگر انداز ہونے کی جگہ نہیں ملتی اور وہ کھلے سمندر میں کھڑے رہتے ہیں۔ ان جہازوں کا عملہ لانچوں کے ذریعے ساحل پر آتا جاتا رہتا ہے۔ ہم نے ایسی بہت سی لانچیں دیکھیں جو ان جہازوں کے کارندوں کو ساحل کی طرف لے جا رہی تھیں یا ساحل سے جہاز کی طرف لا رہی تھیں۔ دوربینوں کی وجہ سے ہمیں کسی جہاز کے قریب جا کر اس کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمیں دور ہی سے ان کے نام وغیرہ دکھائی دے جاتے تھے۔ آخر ہماری لانچ ان جہازوں سے بھی آگے نکل گئی اور تب رضوان اپنی زبان کی کھجلی برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے مجھ سے کہا، ایک بات تو بتائیے خاتون۔ فرمائیے، میں نے اسی کے لہجے میں کہا۔ کیا ہم اسی لانچ میں یورپ تک کی دوڑ لگا ڈالیں گے؟ کیا مذائقہ ہے؟ رضیہ ہنس کر بولی، خاصا دلچسپ ایڈونچر رہے گا۔ اس وقت کیا ہوگا جب لانچ کا ایندھن ختم ہو جائے گا؟ اسی وقت تو ایڈونچر شروع ہوگا۔ تو پھر آپ لوگ مجھے تو یہیں ڈراپ کر دیجئے، میں تیرتا ہوا ساحل کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ تمہارے فرشتے بھی اتنا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ یہ نہ کہو میں ایک مرتبہ بحر الکاہل سے بحرۂ اوقیانوس تک چلا گیا تھا۔ رضیہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، اگر کسی اور نے سن لیا تو تمہیں گدو بندر پہنچا دے گا۔ بندرگاہ سے تو ہم گزر ہی آئے ہیں، اب گدو بندر بھی صحیح۔ رضوان نے بے پرواہی سے شانے جھٹک کر کہا، لیکن تمہیں بھی میرے ساتھ وہاں چلنا ہوگا۔ تنہائی میں تو میرا جی کہیں بھی نہیں لگے گا۔ وہاں ضرور لگ جائے گا، رضیہ نے تمسخرانہ وسوخ سے کہا۔ وہاں تمہارے بھائی بند ضرور ہوں گے، ویسے بھی وہاں کی انتظامیہ کے پاس اتنے خوبصورت ہنٹر ہوتے ہیں کہ آدمی وہاں اپنا دل تو کیا پھیپھڑے اور جگر وغیرہ تک لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ رضیہ اور رضوان کی نوک جھونک میں بہت سرسری طور پر سنتی رہی۔ میری آنکھیں تو اطراف و اکناف کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ دوربین میری آنکھوں سے لگی ہوئی تھی اور میرے تصور میں وہ جہاز تھا جس کے ایک کیبن میں میں قید رہ چکی تھی، لیکن اب مجھے دور دور تک کوئی جہاز دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جن جہازوں کو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی اب دوربین کے باوجود بہت ننھے ننھے سے نظر آ رہے تھے۔ دوربین کے بغیر تو انہیں دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آخر جب 4 بج گئے تو رضوان پھر مجھ سے مخاطب ہوا، خاتون، اگر اب واپسی کا قصد کرنے میں دیر کی تو ساحل تک پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ موڑ لو لانچ کو، کل ہم دائیں سمت میں چلیں گے اور پرسوں بائیں سمت میں۔ رضوان نے منہ بنایا۔ بے شک، میں نے مصمم انداز میں کہا، میں جب تک مطمئن نہ ہو جاؤں اس جہاز کی تلاش جاری رکھوں گی، اور یہ جو غوطہ خوری کا سامان ساتھ لیا تھا، فی الحال میں نے وہ پروگرام ملتوی کر دیا ہے۔ ہاں، اگر پرسوں تک ہم اس جہاز کو تلاش نہ کر سکے تو پھر میں منوڑے کے آس پاس زیر آب تلاش کی مہم شروع کروں گی، یعنی 3 روز کی ناکامی کے بعد پانی پانی ہو جائیں گی۔ یہ کوئی اچھا فکرہ نہیں ہوا۔ میں بہت اچھا فکرہ کہہ سکتا تھا سالی جی، رضوان نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس وقت میری ہونے والی بیوی بھی ساتھ ہے۔ رضوان نے کنکھیوں سے رضیہ کی طرف دیکھا۔ کیا؟ رضیہ نے آنکھیں نکالیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم میری عدم موجودگی میں باجی کے ساتھ بہت زیادہ گستاخی کے ساتھ پیش آتے ہو۔ ارے کچھ نہ پوچھو رضیہ، میں شرارت سے مسکرائی۔ ایک مرتبہ تو یہ حضرت فرما رہے تھے کہ رضیہ تو شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہی، لہٰذا آپ ہی تیار ہو جائیے۔ کیوں؟ رضیہ نے رضوان کا کان پکڑا۔ ارے یہ بکواس ہے، رضوان بولا، بھلا میں ایک بڈھی ٹھڈی عورت سے شادی کروں گا؟ کیا؟ رضیہ نے آنکھیں نکالیں۔ باجی بڈھی ہیں؟ اس نے اتنی زور سے رضوان کا کان کھینچا تھا کہ وہ چیخ پڑا، ارے اکھڑ جائے گا۔ کیا؟ رضیہ نے بکھلا کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ کان؟
رضوان نے آنکھیں نکال کر کہا، اور کیا ہیں؟ تو کیا تمہارا کان مصنوعی ہے؟ اصلی ہے؟ رضوان نے پہلے سے زیادہ آنکھیں نکالیں۔ پھر تو اتنی آسانی سے نہیں اکھڑ سکتا، رضیہ نے کہا، اور بڑے اطمینان سے دوبارہ رضوان کے دونوں کانوں پر ہاتھ ڈال دیے۔ ارے کیا برازیل میں رہ کر بالکل ہی وحشی ہو گئی ہو؟ رضوان نے جھنجلا کر کہا، اور سر کو جھٹکا دے کر اپنے کان چھڑانے کی کوشش کی۔ اے سنو، میں اچانک بولی، ایک لانچ ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ کیا؟ رضیہ نے جلدی سے رضوان کے کان چھوڑ دیے۔ ہماری لانچ اب واپس ساحل کی طرف جا رہی تھی، لیکن اس وقت ہم منوڑے سے بھی اتنی دور تھے کہ وہاں تک پہنچنے میں 1.5-2 گھنٹے لگتے۔ رضوان نے پلٹ کر دیکھا اور بولا، مجھے تو کوئی لانچ نظر نہیں آ رہی۔ ابھی بہت دور ہے، دوربین ہی سے نظر آ سکے گی۔ اوہ، اب رضیہ نے بھی دوربین آنکھوں سے لگا لی تھی۔ وہ بڑبڑائی، ہاں ہے تو صحیح، اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ خطرہ ہمارے سروں پر پہنچ چکا ہے، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کیوں؟ رضوان بولا، آخر یہ لانچ ہمارے پیچھے کس طرح آ گئی؟ آپ کی طرح کوئی اور سنکی بھی کسی جہاز کی تلاش میں ہوگا، اور اگر جہاز کی تلاش میں نہ ہوگا تو ویل کا شکار کھیل رہا ہوگا۔ کیا بالکل ہی گامڑ ہو گئے ہو؟ ہمارے سمندر میں ویل نہیں پائی جاتی، تو ویل کی اولادوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہوگی۔ ذرا چپ رہو، مجھے سوچنے دو، میں نے جھنجلا کر کہا۔ ارے تو کیا میری زبان کو سوچنے کے کام میں لائیں گی؟ مجھے بولنے دیجیے اور اپنے دماغ کو سوچنے کے کام میں لائیے۔ رزو، میں نے تشویش سے کہا، وہ ہماری لانچ سے زیادہ تیز رفتار معلوم ہوتی ہے۔ جی ہاں، رضیہ نے کہا، بڑی تیزی سے قریب آتی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ایک لمبا چکر کاٹ کر ہمارے عقب میں آئے ہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ ان کے پاس ہماری دوربینوں سے زیادہ طاقتور دوربینیں ہوں گی۔ رضیہ نے کہا، اسی لیے وہ لوگ تو ہم پر نظر رکھ سکے، لیکن ہمیں ان کی لانچ دکھائی نہیں دی۔ ارے وہ بحری پولیس کی لانچ بھی ہو سکتی ہے، رضوان نے اظہار خیال کیا۔ وہ لوگ اسمگلروں کی تلاش میں سارے سمندر کو کھنگالتے پھرتے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا، بحری پولیس کے پاس جس قسم کی لانچیں ہیں میں ان کو اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ یہ لانچ ان سے قطعی مختلف ہے۔ اس کے علاوہ اب مجھے اس لانچ پر ایسے آدمی بھی نظر آنے لگے ہیں جو وردیوں میں نہیں ہیں۔ باجی، رضیہ پرجوش انداز میں بولی، اس لانچ پر ایک مشین گن بھی فٹ ہے، جبکہ ہمارے پاس صرف ریوالور ہیں۔ تب تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، رضوان بڑبڑایا، اور اس نے ایک مرتبہ پھر پلٹ کر دیکھا۔ اب اس لانچ کو دوربین کے بغیر بھی دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اس طرح کہ وہ بہت ننھی سی نظر آ رہی تھی۔ رفتار بڑھاؤ، میں نے مضطربانہ انداز میں رضوان سے کہا۔ ناممکن، رضوان سنجیدہ ہو گیا، یہ لانچ اس سے زیادہ تیز رفتاری کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جتنی رفتار بڑھائی جا سکتی تھی اتنی رفتار میں نے اسی وقت بڑھا دی تھی جب رضیہ نے مشین گن کا نام سنا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے پرتشویش انداز میں رضیہ کی طرف دیکھا، لیکن یہ سوال میں بس بے خیالی ہی میں کر گئی تھی۔ خود میرا دماغ پوری توانائی کے ساتھ یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ اس خطرناک صورتحال سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے۔ اچانک رضیہ نے جھک کر غوطہ خوری کا لباس اٹھایا اور پہننے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ باجی، کبھی کبھی آپ مجھ سے کہا کرتی ہیں کہ بس دیکھتی رہو۔ میں بے اختیار مسکرا پڑی۔ کیا سمندر میں کود کر جان بچانا ہوگی؟ رضوان نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور رضیہ سے بولی، شاید میں سمجھ گئی ہوں کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ آپ سمجھ جائیں گی۔ ارے تو مجھ کوڑ مغز کو بھی تو کچھ سمجھاؤ، رضوان دھاڑا۔ رضیہ ہنس پڑی۔ اس نے غوطہ خوری کا لباس پہن لیا تھا اور اب رسے کے ایک سرے کو اپنی کمر سے باندھ رہی تھی۔ یہ کئی 100 فٹ لمبا رسہ میری ہدایت کے مطابق ہی لانچ میں موجود تھا، لیکن اس کا وہ مصرف میرے ذہن میں نہیں تھا جو اب اچانک سامنے آ گیا تھا۔ رسے کا دوسرا سرا میں خود لانچ کے ایک ہک سے باندھنے لگی۔ آپ واقعی سمجھ گئی ہیں، رضیہ نے مسکرا کر کہا۔ تو کیا پہلی مرتبہ تم نے میری بات کو مذاق سمجھا تھا؟ اس سے پہلے کہ رضیہ کچھ کہتی، گولیوں کی تڑتڑا سے فضا گونج اٹھی۔ عقب میں آنے والی لانچ کی مشین گن سے پہلا برسٹ مارا گیا تھا، لیکن اب ہماری لانچ اس کی زد سے کچھ دور تھی۔ میں نے ریوالور نکال کر یوں ہی ایک فائر جھونک مارا۔ مقصد ان لوگوں کو یہ باور کرانا تھا کہ ہم غیر مسلح نہیں ہیں۔ اگر انہیں یہ احساس نہ دلایا جاتا تو وہ زیادہ ہی دیدہ دلیری کا ثبوت دیتے۔ رضوان، رضیہ تیزی سے بولی، تم لانچ کو تیزی سے 45 ڈگری کے زاویے پر موڑو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ مجھے سمندر میں اترتے دیکھ سکیں۔
ارے تو کیا مچھلیوں سے کوئی گفتگو شنید کرنے جا رہی ہو؟ رضوان نے جیسے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن اس نے کیا وہی تھا جس کی رضیہ نے تاکید کی تھی۔ لانچ 45 ڈگری کے زاویے پر مڑی ہی تھی کہ رضیہ زکند لگا کر سمندر کی گہرائی میں اترتی چلی گئی۔ ہائے گئی ہاتھ سے! رضوان نے مایوسانہ انداز میں ٹھنڈا سانس لیا۔ نہ جانے وہ ایکٹنگ کر رہا تھا یا سمجھ گیا تھا کہ رضیہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ رسے کا وہ لچھا تیزی سے کھلنے لگا جس کا ایک سرا رضیہ کمر سے باندھ کر سمندر میں اتری تھی۔ جب رسہ ختم ہونے والا تھا تو میں نے اس پر اپنے ہاتھ کی ہلکی سی گرفت قائم کی اور پھر اس گرفت کو بتدریج سخت کرتی چلی گئی۔ مقصد یہی تھا کہ جب رسے کا اختتام ہو تو رضیہ کی کمر کو زیادہ زور کا جھٹکا نہ لگے۔ تعاقب کرنے والی لانچ کی طرف سے مشین گن کا دوسرا برسٹ مارا گیا۔ اس مرتبہ گولیوں نے ہماری لانچ کے ارد گرد پانی کے چھینٹے اڑا دیے۔ یہ غالباً وارننگ تھی کہ ہم رک جائیں، ورنہ تیسرا برسٹ ہماری لانچ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ میں آڑ لیتے ہوئے اوندھی لیٹ گئی اور دوربین آنکھوں سے لگا کر تعاقب کرنے والی لانچ کی طرف دیکھنے لگی۔ اب اس لانچ کے آدمی مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد 4 تھی۔ ان میں سے 2 نے دھاری دار بنیانیں اور پتلونیں پہن رکھی تھیں، ایک نے قمیض پر سویٹر پہن رکھا تھا اور چوتھے کے جسم پر جیکٹ تھی۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں شان استثناء تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے باقی تینوں آدمیوں پر برتری حاصل ہو۔ ایک بنیان والا لانچ کو سٹیئر کر رہا تھا اور سویٹر والے کی ڈیوٹی مشین گن پر تھی۔ گڈ! میرے منہ سے اچانک نکلا اور میں مسکرا پڑی۔ کیا گڈ ہو گیا؟ عمران نے ہانک لگائی۔ سب گڈ ہو گیا۔ میں دوربین آنکھوں سے لگائے دیکھ رہی تھی کہ رضیہ اس لانچ کے عقب میں سطح آب پر ابھر چکی تھی اور تیرتی ہوئی لانچ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب میں نے رسہ بھی پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا تھا تاکہ رضیہ جلد از جلد اس لانچ کے قریب ہو جائے۔ اس لانچ کے چاروں آدمیوں کی تمام تر توجہ ہماری طرف تھی۔ ان کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ خطرہ اب ان کے عقب سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے جیکٹ والے کو کچھ اشارہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اشارہ اس نے سویٹر والے کو کیا تھا اور اس کے ہونٹ بھی ہلے تھے۔ غالباً اس نے کچھ کہا تھا۔ فوراً ہی مشین گن نے پھر ایک ہلکا سا برسٹ مارا۔ اس مرتبہ کچھ گولیاں لانچ سے بھی ٹکرائی تھیں۔ ہمیں رک جانا چاہیے، رضوان بوکھلا کر چیخا، ورنہ ہماری لانچ تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، رفتار بتدریج کم کرو، میں نے اطمینان سے کہا۔ میں دیکھ چکی تھی کہ رضیہ نے متعاقب لانچ کا کنارہ پکڑ لیا تھا اور اب اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ رضیہ کی بچی کہاں گئی؟ رضوان لانچ کی رفتار کم کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ جہاں بھی ہے خیریت سے ہے، میں نے کہا۔ رضوان نے ایک مرتبہ پلٹ کر تعاقب کرنے والی لانچ کی طرف دیکھا، لیکن دوربین کے بغیر وہ رضیہ کو اس لانچ پر چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچانک میں نے متعاقب لانچ پر کھلبلی مچتے دیکھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ رضیہ ان چاروں کو للکار چکی تھی اور انہوں نے رضیہ کے ہاتھ میں ریوالور بھی دیکھ لیا تھا۔ 3 آدمیوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، لیکن چوتھا چونکہ لانچ کو سٹیئر کر رہا تھا اس لیے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ ادھر رضوان نے لانچ روک دی تھی لیکن انجن بند نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ گیا اور حیرت سے متعاقب لانچ کی طرف دیکھ رہا تھا جو اب بہت قریب آ چکی تھی، اتنی قریب کہ اس پر موجود افراد بغیر دوربین کے بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ ہیں؟ رضوان کے منہ سے نکلا۔ یہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ یہ وہاں اس لیے پہنچ گئی کہ برازیل کے لوگ اسے سابیری کہتے ہیں، میں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ متعاقب لانچ ہماری لانچ کے قریب پہنچ گئی۔ تم اپنی ہی لانچ میں رکو گے؟ میں نے رضوان سے کہا اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر جست لگا کر دوسری لانچ میں پہنچ گئی۔ ہاں، اب ان کا کیا حشر کرنا ہے باجی؟ رضیہ نے پوچھا۔ ابھی بتاتی ہوں۔ وہ چاروں ہکا بکا سے کھڑے تھے۔ ان کے سان و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ انہیں اتنی آسانی سے اور اس طرح بے بس کر لیا جائے گا۔ میں نے ان چاروں کی تلاشی لی۔ ان میں سے 2 کے پاس ریوالور اور ایک کے پاس چاقو تھا۔ چوتھے کے پاس سے کوئی ہتھیار نہیں نکلا۔ میں نے دونوں ریوالور اور چاقو سمندر میں پھینک دیے۔ پھر میں مشین گن کی طرف بڑھی۔ اس میں سے کارتوسوں کی بیلٹ نکال کر وہ بھی سمندر میں پھینکی اور اس کے بعد لانچ کا مکمل جائزہ لینے کے بعد مطمئن ہو گئی کہ اب وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ وہ چاروں بالکل خاموش کھڑے تھے۔ میں اس آدمی کے سامنے جا رکی جس نے جیکٹ پہن رکھی تھی۔ تم، میں نے اس کے سینے کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اپنی ان باقی تینوں ساتھیوں کے باس ہو۔ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر تم ہی میرے تمام سوالوں کا جواب دو گے؟ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ میں تم سے یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ تمہیں ہمارے پیچھے کس نے لگایا،
لیکن یہ ضرور پوچھوں گی کہ تمہارے عزائم کیا تھے، یعنی کہ یہ کہ ہمارے بارے میں تم لوگوں کو کیا ہدایات ملی تھیں؟ کیا تم ہمیں ہلاک کرنا چاہتے تھے؟ نہیں۔ پھر وہ چپ رہا۔ رضیہ اس وقت جیکٹ والے کے قریب گئی اور بڑی تیزی سے اس کے گال پر الٹے ہاتھ کا تمانچہ رسید کرتی ہوئی گررائی، تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کسی سوال کے جواب میں خاموش کھڑے رہو۔ تمانچے سے جیکٹ والے کا ہونٹ پھٹ گیا اور بانچوں سے بھی خون رسنے لگا۔ غالباً گال کا اندرونی حصہ بھی زخمی ہو گیا تھا۔ رضیہ تمانچہ لگا کر پیچھے ہٹائی اور دوبارہ بولی، جواب دو کہ ہمارے بارے میں تم لوگوں کو کیا ہدایات ملی تھیں؟ ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا تھا کہ تمہیں پکڑ کر فریئر ہال لے جائیں۔ جیکٹ والے نے ایک طرف خون تھوک کر بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ فریئر ہال کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ ہم سے بس اتنا ہی کہا گیا تھا کہ وہاں ہمیں کالے رنگ کی ایک کار کھڑی ہوئی ملے گی اور ہم تم لوگوں کو اس کار ڈرائیور کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن تم ہمیں فریئر ہال کس طرح لے جاتے؟ میں نے پوچھا۔ جب تم ہم لوگوں کو لے کر کماڑی کے ساحل پر پہنچتے تو کس طرح؟ میرا مطلب ہے کہ اگر اس وقت تم لوگوں کے ریوالوروں کی نالیں ہماری طرف اٹھی ہوئی ہوتیں تو دیکھنے والے ایک ہنگامہ برپا کر دیتے، ہم تم تینوں کو بے ہوش کر کے لے جاتے۔ اس صورت میں بھی وہاں موجود لوگوں کی توجہ ہماری طرف ضرور مبذول ہوتی۔ میں نے جیکٹ والے کو تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، ہم تمہیں صندوقوں میں بند کر کے لے جاتے۔ جیکٹ والے نے جلدی سے کہا، بکواس! میں گررائی، تم لوگ یہ حماقت ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح تو تم لوگوں کی گرفتاری یقینی تھی۔ ساحل پر ان صندوقوں کو چیک کیے بغیر تو نہیں نکلنے دیا جاتا۔ جیکٹ والے کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس کے علاوہ یہ کہ تمہیں جھوٹ بولنے کی بالکل تمیز نہیں ہے۔ میں نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم لوگوں کی لانچ پر ایک بھی صندوق نہیں ہے۔ وہ دراصل، جیکٹ والا ہکلایا، صرف سچ بولو، سمجھے؟ رضیہ ایک قدم آگے آ کر گررائی، ورنہ میں صرف تمانچے ہی مار مار کر تمہارے چہرے کا بھرتا بنا دوں گی۔ دراصل، جیکٹ والے نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، ہمیں صرف یہ حکم ملا تھا کہ تم تینوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ میں جیکٹ والے کو گھورتی رہی جو مجھ سے نظر چرا رہا تھا۔ اس کے تینوں ساتھی دم سادے کھڑے تھے، ان کے منہ سے اب تک ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا اور میں بھی اب ان سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ رضیہ، میں آہستہ سے بولی۔ میں سمجھ گئی باجی، رضیہ نے کہا، اور پھر وہ اتنی تیزی سے جیکٹ والے کے قریب گئی جیسے کوئی آندھی اٹھتی ہے۔ اس مرتبہ اس کا تمانچہ اتنا زوردار تھا کہ جیکٹ والا لڑکھڑا گیا اور گرتے گرتے بچا۔ تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو، حقیر کیچوے، رضیہ نے زہریلے انداز میں جیسے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں ہماری ہلاکت کا حکم ملا ہوتا تو ہم لوگ اس وقت زندہ نہ ہوتے۔ تمہاری مشین گن کا پہلا برسٹ اتنی دور سے مارا گیا تھا کہ ہماری لانچ اس کی زد سے باہر تھی اور میں بول پڑی۔ دوسرے برسٹ کی گولیاں ہماری لانچ کے ارد گرد پانی میں گری تھیں۔ پھر تیسرا برسٹ اتنا ہلکا تھا کہ اس سے لانچ کو بھی بمشکل کوئی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اگر ہمیں ہلاک کرنا تم لوگوں کا مقصد ہوتا تو تمہاری مشین گن کسی توقف کے بغیر گولیاں برسائے چلی جاتی اور ہماری لانچ کے پرخچے اڑ جاتے۔ لہٰذا، رضیہ پھر ایک مرتبہ گررائی، اگر اب بھی تم سچ نہیں بولے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری شامت تمہیں دھکا دے گئی ہے۔ اسے میری آخری وارننگ سمجھو۔ آخری نہیں، سیکنڈ لاسٹ۔ رضوان نے اپنی لانچ سے ہانک لگائی۔ آخری وارننگ تو ان گدھوں کو میں ہی دوں گا آ کر۔ نہیں، میں نے پلٹ کر رضوان سے کہا، تم اپنی ہی لانچ میں رکو۔ ارے بھائی، مجھے بھی تو کچھ موقع ملنا چاہیے ان لوگوں کی خدمت کرنے کا، رضوان نے برا مان جانے والے انداز میں کہا۔ بکو مت، میں نے اسے ڈانٹ دیا اور دوبارہ جیکٹ والے کی طرف متوجہ ہو کر بولی، ہاں اب جلدی سے اصل بات بتا ڈالو۔ لیکن اس سے پہلے کہ جیکٹ والا کچھ کہتا، رضوان چیخ پڑا، خبردار، بانو ایک لانچ اس طرف آ رہی ہے۔ کیا؟ میں چونک کر پلٹی۔ رضوان دوربین آنکھوں سے لگائے اس سمت میں دیکھ رہا تھا جدھر سے ہم آئے تھے۔ میں نے پلٹ کر اس طرف دیکھا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ غالباً وہ لانچ ابھی اتنی دور تھی کہ اسے دوربین کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ تم مذاق تو نہیں کر رہے رضوان؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ کیا ایسے موقعوں پر بھی میں اس قسم کا کوئی مذاق کر سکتا ہوں؟ رضوان نے جھنجھلا کر کہا اور مجھے اس کے لہجے سے یقین ہو گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ رضیہ، اب ہم کسی بڑے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ میں نے برازیلین زبان میں تیزی سے کہا، بہتر ہوگا کہ ہم لوگ تیزی سے نکل جائیں۔
ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ رضیہ نے جیکٹ والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ انہیں یہیں لانچ میں چھوڑ دو، مجھے توقع بھی نہیں ہے کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے، میں نے برازیلین ہی میں رضیہ سے کہا، اور پھر اردو میں جیکٹ والے سے بولی، ہم تمہیں سمندر میں پھینک کر بھی جا سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں تم لوگ زیادہ قصوروار نہیں ہو، وہ تو کوئی اور ہی ہے جس نے تمہیں ہمارے پیچھے لگایا ہے، اور میں بہت جلد اس سے بہت اچھی طرح نپٹوں گی۔ اس سے بس اتنا کہہ دینا کہ سبیہہ بانو کوئی ترنے والا نہیں ہے۔ جیکٹ والے کے چہرے پر جو مردنی چھائی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے تینوں ساتھی بھی کچھ حشاش بشاش نظر آنے لگے۔ غالباً ان لوگوں کو اپنے چھٹکارے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، اور اب وہ قطعی غیر متوقع طور پر نجات حاصل کر رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اس طرف دیکھا جدھر رضوان دیکھ رہا تھا۔ بہت دور مجھے ایک سیاہ ڈبہ سا متحرک نظر آیا۔ او رضیہ، میں نے کہا، اور چھلانگ لگا کر اپنی لانچ پر پہنچ گئی۔ رضیہ نے اپنے دل کی بکیا بھڑاس اس طرح نکالی کہ جیکٹ والے کے منہ پر تھوک دیا۔ اس کے بعد وہ بھی جست لگا کر لانچ پر آ گئی، اور میں نے رضوان سے کہا، بس اب تیزی سے نکل چلو، وہ دوسری لانچ ضرور ہمارے لیے کوئی بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ رضوان فوراً ہی لانچ کو حرکت میں لے آیا۔ میں دوربین آنکھوں سے لگا کر دوسری لانچ کی طرف دیکھنے لگی، جو بہت تیزی سے بڑھتی چلی آ رہی تھی، لیکن میں دوربین کے باوجود یہ نہیں دیکھ سکی کہ اس لانچ میں کتنے آدمی ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، رضوان بڑبڑایا، ان چاروں میں سے کم از کم ایک آدھ کو ہی پکڑ کر لے چلتی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرا اصل شکار کئی پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کے یہ معمولی کارندے تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر اتنی دیر کیوں پوچھ گچھ کرتی رہیں، بلا وجہ ہی وقت برباد کیا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ ان لوگوں کو ہمارے بارے میں کیا ہدایات ملی تھیں، لیکن آپ یہ بھی نہیں معلوم کر سکیں۔ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، البتہ میرے ذہن میں ایک اور شبہ ضرور پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کیا باجی؟ رضیہ جلدی سے پوچھ بیٹھی۔ میں نے فوراً جواب نہیں دیا۔ میں ایک بار پھر دوربین آنکھوں سے لگا کر پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ لانچ ابھی جیکٹ والے کی لانچ تک بھی نہیں آئی تھی، اور جیکٹ والا اپنی لانچ کو ابھی تک حرکت میں نہیں لایا تھا۔ غالباً وہ دوسری لانچ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ہماری لانچ اپنی انتہائی رفتار کے ساتھ پانی کو چیرتی چلی جا رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں باجی، رضیہ پھر بولی، اب آپ کے ذہن میں کیا نیا شبہ پیدا ہو گیا ہے؟ پہلے تو میں یہی سمجھ رہی تھی نا کہ مجھے کسی جہاز میں قید کیا گیا ہے۔ ہاں، اب میں سوچ رہی ہوں کہ وہ کوئی آبدوز بھی ہو سکتی ہے۔ بہت شاندار، رضوان نے کہا لگایا۔ کیا مطلب؟ میں اس کے انداز پر جھنجھلا گئی۔ مطلب یہ کہ آپ نے شاید حال ہی میں کوئی سنسنی خیز انگریزی ناول پڑھا ہے، رضوان نے تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا۔ یہ بیہودہ بات تم دوسری بار کہہ رہے ہو۔ دوسری بار کیا، میں تیسری اور چوتھی بار بھی کہہ سکتا ہوں، اگر آپ زیادہ مذاق کریں گی تو پانچویں اور چھٹی بار بھی کہہ دوں گا۔ میں مذاق کر رہی ہوں؟ میری جھنجھلاہٹ بڑھ گئی۔ یہ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ اگر کوئی آبدوز ہمارے سمندر میں ہوتی تو کیا ہماری بحریہ کو اس کا علم نہ ہوتا؟ ضروری تو نہیں کہ وہ آبدوز ہمارے ہی سمندری علاقے میں ٹہلتی پھر رہی ہو، میں نے بدستور جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ بین الاقوامی سمندر میں بھی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ جاسوسی ناول لکھنا شروع کر دیں۔ اس تبصرے پر میری جھنجھلاہٹ اتنی بڑی کہ میں خاموش ہی ہو گئی۔ رضیہ بالکل سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے میری اور رضوان کی نوک جھونک میں قطعی حصہ نہیں لیا، اور دوربین میرے ہاتھوں سے لے کر عقب کا جائزہ لینے لگی۔ ذرا رک کر اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ دوسری لانچ جیکٹ والے کی لانچ کے قریب پہنچ کر رک گئی ہے، اب وہ لوٹ ہی جائیں گے۔ میں نے کہا، اس کا امکان نہیں کہ ہمارا تعاقب کیا جائے، کیونکہ اب ہم کچھ ہی دیر میں ان جہازوں کے قریب پہنچ جائیں گے جو ساحل سے دور لنگر انداز ہیں۔ رضیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا جب ہم لوگ گھر پہنچے۔ سنگیتا نے مجھے بتایا کہ سونیا کئی مرتبہ فون کر چکی ہے، اور آخری مرتبہ اس نے یہ کہا تھا کہ جب بھی گھر لوٹوں اسے فوراً فون کر لوں گی۔ میں نے سر ہلا کر سنگیتا سے کہا، چلو پہلے چل کر کھانا کھا لیں۔ ہم چاروں ڈرائنگ روم میں پہنچے، جہاں میز پر پلیٹیں لگائی جا چکی تھیں۔ ہم کرسیوں پر بیٹھ کر کھانے کی ڈشوں کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت میں نے رضوان سے کہا، میں سنگیتا کو فروخ کے پاس نیو یارک بھیجنا چاہتی ہوں، تم فوری طور پر اس کا پاسپورٹ بنوا کر سفر کے باقی انتظامات بھی کر ڈالو۔ خیریت؟ رضوان کو میری ہدایت پر تعجب ہوا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ سنگیتا کے ذہن پر ماحول کی تبدیلی کا خوشگوار اثر پڑے گا۔ اوہ، رضوان کے منہ سے اتنا ہی نکلا۔
اسی وقت دو ملازماؤں نے کھانے کی ڈشیں لگانا شروع کر دیں جو وہ ایک ٹرالی میں رکھ کر لائی تھیں۔ کھانے کے بعد میں نے اپنے کمرے میں جا کر سونیا کو فون کیا۔ ہیلو بانو، سونیا میری آواز سنتے ہی پرمسرت انداز میں چیخی، اب فون کیا ہے آپ نے؟ کہاں غائب رہیں سارے دن؟ ایک ضروری کام سے گئی ہوئی تھی، ابھی آئی ہوں، تو اب فوراً میرے ہوٹل آ جائیے۔ آخر بات کیا ہے؟ بس آپ آ جائیے، اپنے گھر پر کہہ کر آئیے گا کہ آج رات آپ کی واپسی نہیں ہوگی، یعنی آج آپ میری مہمان ہوں گی۔ سونیا کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ لیکن ویکن کچھ نہیں، یہ آپ کا وعدہ تھا کہ جب میں اس سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی تو کیا اتنی جلدی دوستی کر ڈالی؟ مجھے واقعی تعجب ہوا تھا۔ میں چٹکی بجاتے سب کچھ کر لیتی ہوں۔ آخر یہ تم نے کس طرح کر لیا؟ جب تک آپ میرے پاس نہیں آئیں گی میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اچھا میں آ رہی ہوں، میں نے ہنس کر کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ باتھ روم میں جا کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور روانگی کے لیے درست ہوئی۔ باہر پہنچ کر میں نے ایک ملازمہ سے سنگیتا کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ اپنی خوابگاہ میں چلی گئی ہے۔ رضوان اور رضیہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ میں سیدھی ڈرائنگ روم ہی میں پہنچی۔ آہا، رضوان میرے سراپا پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا، کیا کسی خاص جگہ جانے کی تیاری ہے؟ خوشبوؤں سے مہک رہی ہیں آپ۔ ایک کام سے جا رہی ہوں، میں نے رضیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ شاید مجھے زیادہ دیر ہو جائے، تم سو جانا، میرا انتظار مت کرنا۔ رضیہ نے سر ہلا دیا اور میں رضوان سے کچھ کہے بغیر باہر آ گئی۔ میری کار پورچ میں کھڑی تھی، میں نے اس میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا ہی تھا کہ کھنکارنے کی آواز سن کر چونکی۔ رضوان کار کی کھڑکی کے قریب کھڑا ہوا مضحکہ خیز انداز میں اپنی کھوپڑی کھجا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرا خیال ہے آپ نے رضیہ سے بس یوں ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو دیر ہو جائے گی، میرے اندازے کے مطابق آپ رات بھر کے لیے جا رہی ہیں۔ تو پھر؟ میں نے تیوری چڑھائی۔ غالباً آپ سونیا کے پاس جا رہی ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اگر آپ میرے خیال کی تصدیق کر دیں کہ آپ رات بھر کے لیے جا رہی ہیں تو ہم غریبوں کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا، یعنی میں بھی یہ رات آپ کے گھر پر رضیہ کے ساتھ گزار دوں گا۔ وہ تمہارے سر پر اتنے جوتے برسائے گی کہ ایک بال بھی نہیں رہے گا۔ ویسے تو میں اب بھی فارغ البال ہوں، رضوان نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ سر پر بال نہیں رہیں گے تو گویا مستند فارغ البال ہو جاؤں گا۔ میں نے رضوان سے بک بک کرنے میں مزید وقت ضائع نہیں کیا اور کار کو حرکت میں لے آئی۔ ارے ارے سنیے تو، رضوان چیخا۔ لیکن میں فضول باتیں سننے کے موڈ میں نہیں تھی، میری کار پھاٹک سے نکل چکی تھی۔ ویسے مجھے یقین تھا کہ اب رضوان ساری رات میرے گھر پر رہے گا اور رضیہ سے گپ شپ کرتا رہے گا۔ گپ شپ سے زیادہ کسی بات کا قطعی اندیشہ نہیں تھا۔ رضوان مجھ سے باتیں تو اسی طرح کرتا تھا جیسے حد درجہ اوباش ہے، لیکن وہ فطرتاً ایسا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میں اپنے عزیز جان بہن رضیہ سے بھی خوب واقف تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ رضوان اور رضیہ ایک دوسرے کو بہت شدت سے چاہتے ہیں اور رضوان واقعی شادی کا خواہش مند ہے، لیکن اس سلسلے میں رضیہ کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کو جس سے محبت ہو اس کی قربت حاصل نہ کرے۔ گلاب کا پھول بھی اگر زیادہ دیر تک کالر میں لگا رہے تو پھر اچھا نہیں لگتا۔ رضیہ کا یہ انداز فکر رضوان کو سر پیٹنے پر مجبور کرتا رہتا تھا۔ میں ان دونوں کی طرف سے مطمئن تھی، اس لیے سونیا کے ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے میں نے ان دونوں کے بارے میں قطعی نہیں سوچا۔ میرے ذہن میں تو وہ ایڈونچر چکرا رہا تھا جس سے آج میں سمندر میں دوچار ہوئی تھی۔ رضیہ کی ہوشیاری سے وہ صورتحال بڑی آسانی سے ہمارے قابو میں آ گئی تھی، لیکن اگر نہ آتی تو کیا ہوتا؟ میں اسی سوال پر غور کر رہی تھی۔ میرے یقین کے مطابق تو وہ خان آف کالا گوٹ ہی کے آدمی تھے اور مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے گرفتار کر کے کہیں لے جاتے۔ خان آف کالا گوٹ مجھے قید کر کے مجھ سے ان چرکوں کے انتقام لینا چاہتا تھا جو میں نے اسے لگائے تھے۔ میرے ذہن میں یہ شبہ بھی سر ابھار چکا تھا کہ خان آف کالا گوٹ کسی جہاز کی بجائے آبدوز کا بھی مالک ہو سکتا ہے۔ اس نے جب مجھے اس طرح سمندر چھانتے ہوئے دیکھا تو شاید اسے شبہ گزرا ہو کہ میں اس کی آبدوز کے بارے میں کچھ جان گئی ہوں، چنانچہ اس سلسلے میں اس نے ضروری سمجھا کہ مجھے چھاپ بیٹھے۔ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اب بھی نچلا ہرگز نہیں بیٹھے گا، کسی وقت بھی اس کی طرف سے کوئی دوسرا قدم اٹھ سکتا تھا اور میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح چوکس تھی۔ جب میں ہوٹل پہنچی تو سونیا بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چھوٹتے ہی بولی، میں نے بازی جیت لی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے کسی بچے کو اپنا من پسند کھلونا مل گیا ہو۔
آخر اتنی جلدی تم کامیاب کیسے ہو گئیں؟ محض اس لیے کہ میں ایک غیر ملکی ہوں۔ کیا مطلب؟ معاف کیجیے گا بانو، آپ کی قوم آج تک احساس کمتری کا شکار ہے۔ یہاں کے پڑھے لکھے اور بڑے لوگ بھی سفید چمڑی والوں سے مل بیٹھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ فخر نہیں تو کم از کم خوشی ضرور محسوس کرتے ہیں۔ زریں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ اپنے کالج سے اپنی کار میں بیٹھ کر روانہ ہوئی تو میں نے لفٹ لینے کے لیے اسے انگوٹھے سے اشارہ کیا۔ اس نے فوراً گاڑی روک دی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل جانا ہے، لیکن وہ مجھے راہ میں کہیں بھی اتار دے۔ جواب میں اس نے مجھے یہ پیشکش کی کہ وہ مجھے ہوٹل تک پہنچا دے گی۔ راستے میں اس سے میری بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک ناولسٹ ہوں اور مجھے چونکہ مشرقی ماحول میں ایک ناول لکھنا ہے، اس لیے میں مشرقی طرز معاشرت دیکھنے کے لیے پاکستان آئی ہوں۔ گڈ، میں ہنس پڑی۔ خوبصورت جھوٹ بولا تم نے۔ وہ میری اس حیثیت سے کچھ مروب بھی ہو گئی۔ ہوٹل میں نے اسے چائے پینے کے لیے روک لیا اور ہم میں خاصی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس نے بھی خود کو نمایاں کرنے کے لیے مجھے بتایا کہ وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کل مجھ سے ملنے کے لیے خود آئے گی۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے پولورائڈ کیمرے سے اس کی تصویر بھی لے لی۔ کہاں ہے تصویر؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرے پاس ہے، اور کہاں ہوگی؟ دکھاؤ۔ سونیا نے میری بےتابی محسوس کر لی اور حیرت سے کہا، آخر آپ اس کی تصویر دیکھنے کے لیے اتنی بے چین کیوں ہیں؟ بس میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے واقعی اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ کبھی نہیں۔ پھر آخر آپ نے یہ چکر کیوں چلایا ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ آپ نے اسے کہیں دیکھ لیا ہے اور وہ آپ کو پسند آ گئی ہے۔ ویسے وہ ہے بھی واقعی بڑے کانٹے کی چیز۔ تم تصویر تو دکھاؤ۔ سونیا نے اپنے بستر کی سائڈ ٹیبل کی دراز سے تصویر نکال کر مجھے دکھائی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے نقش و نگار میں خان آف کالا گوٹ کی جھلک موجود تو تھی، لیکن برائے نام سی، جسے بہت غور کر کے ہی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ گڈ، میں نے پسندیدگی کے طور پر سر ہلایا، لیکن وہ اس تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو پھر تم اس سے مجھے کب ملوا رہی ہو؟ کل شام کو آ کر مل لیجئے۔ اس نے 6 بجے آنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن میں اس سے اپنے اصلی چہرے مہرے کے ساتھ نہیں ملوں گی۔ پھر سونیا نے تعجب سے کہا، میں خود کو خاصا تبدیل کر کے آؤں گی۔ تم کوشش کرنا کہ ہم دونوں کو اپنے گھر پر مدعو کر لے۔ وہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے گھر پر مدعو کرے گی۔ ویری گڈ، تم اس سے میرا تعارف یہ کہہ کر کرانا کہ میں ایک پامسٹ ہوں۔ اس طرح وہ بہت جلد مجھ سے قریب ہو جائے گی۔ یوں تو ہر شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن میں نے محسوس کر لیا ہے کہ لڑکیوں میں یہ کریز کچھ زیادہ ہی ہے۔ آخر یہ چکر کیا ہے بانو؟ سونیا کے چہرے اور لہجے سے الجھن واضح تھی۔ میں ان لوگوں کی فکر میں ہوں جنہوں نے تمہیں اعلی کار بنا کر مجھے شکار کرنا چاہا تھا، لیکن وہ تو مشتاق چنگیزی کا معاملہ تھا۔ سونیا نے حیرت سے کہا، اور مشتاق چنگیزی قتل ہو چکا ہے۔ مشتاق چنگیزی کے پس پشت کچھ اور لوگ بھی تھے جو اب بھی میری فکر میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، میں ان کا کلا کما کر دینا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ان لوگوں کو خان آف کالا گوٹ کی قربت حاصل ہے، مگر خان تو بہت معزز شخصیت ہیں۔ اس ملک میں ایسی معزز شخصیتیں بہت ہیں جن کے چہروں سے اگر نقاب اتار دیے جائیں تو لوگ انگشت بدنداں رہ جائیں گے۔ آپ کا انداز گفتگو بڑا محتاط سا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ یہ نہیں کہنا چاہتی کہ آپ کے اصل دشمنوں میں خان آف کالا گوٹ سر فہرست ہے؟ ہاں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، حقیقت تو یہی ہے۔ پھر تو اس کے گھر میں جانا آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا، سونیا نے پرتشویش انداز میں کہا۔ میں ایسا بھیس بدل کر جاؤں گی کہ کسی کے فرشتے بھی مجھے نہیں پہچان سکیں گے، اور اگر پہچان ہی لیا گیا تو دیکھا جائے گا۔ میں خطرات سے کبھی نہیں گھبرائی، لیکن یہ ساری باتیں جاننے کے بعد تم تو خوفزدہ نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے خوفزدہ ہونا نہیں سیکھا، اور پھر آپ کے ساتھ تو میں موت کے منہ میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے کہتے سونیا نے میری گردن میں باہیں ڈال دیں۔ ایک مہکتی ہوئی رات کی خوشبوؤں کو اپنے ریشے ریشے میں بسائے ہوئے صبح جب میں گھر پہنچی تو رضیہ ابھی سو ہی رہی تھی، لیکن سنگیتا غسل وغیرہ بھی کر چکی تھی۔ وہ ناشتہ بھی کر لیتی، لیکن اسے میرا انتظار تھا۔ وہ بولی، ملازمہ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ رات ہی کو کہیں چلی گئی تھیں، اور ملازمہ ہی نے یہ خیال بھی ظاہر کیا تھا کہ اب آپ آتی ہی ہوں گی، لہٰذا میں نے سوچا کہ ناشتہ آپ ہی کے ساتھ کروں۔ رضیہ ابھی تک سو رہی ہے؟ جی ہاں، ملازمہ ہی نے بتایا تھا مجھے کہ وہ اور رضوان صاحب
3-4 بجے تک ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے۔ رضوان صاحب کے جانے کے بعد ہی رضیہ بی بی سوئی ہوں گی، اس لیے امکان تو ہے کہ وہ دیر تک سوتی رہیں گی۔ آؤ ہم دونوں ناشتہ کر لیں۔ رضیہ بی بی کو جگا نہ دیا جائے، سنگیتا نے تجویز پیش کی۔ نہیں، اسے سونے دو، اچھا ہے وہ اپنی نیند پوری کر لے۔ اس روز سنگیتا سے بس میری اتنی ہی گفتگو ہو سکی یا ناشتے کی میز پر چند رسمی سی باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد میں تیار ہو کر اپنے دفتر کی طرف چل پڑی تھی۔ میں خاصے دن بعد دفتر پہنچی تھی، اس لیے بہت سی فائلیں میری میز پر ڈھیر تھیں۔ میں اتنا زیادہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، لہٰذا میں نے اپنے مینیجر کو ہدایت کر دی کہ وہ خود ہی فائلیں دیکھ کر اپنے طور پر مناسب فیصلے کر دے اور میرے دستخطوں کے لیے فائلیں میرے گھر بھیج دے۔ میں نے صرف ایک آدھ فائل دیکھی جو مجھے ہی دیکھنا چاہیے تھی۔ اس کے بعد میں نے رضوان کو فون کیا۔ دوسری طرف کئی مرتبہ گھنٹی بجنے کے بعد ریسیور اٹھایا گیا اور رضوان کی بھررائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو، ابھی تک سو رہے ہو؟ اچھا، آپ ہیں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم اور رضیہ 3-4 بجے تک ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے۔ آخر ایسی کون سی بحث چھڑ گئی تھی؟ بحث تو کوئی نہیں تھی، پھر تم دونوں کیا باتیں کرتے رہے؟ بس ادھر ادھر کی باتوں میں اتنا وقت گزر گیا۔ اجی آپ کیا جانیں کہ جب دو محبت کرنے والے باتیں کرنے بیٹھتے ہیں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو پاتا۔ اچھا خیر، میں نے تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے فون کیا تھا کہ سنگیتا کو امریکہ بھیجنے کا بندوبست تمہیں جلد از جلد کرنا ہے۔ آپ میری یادداشت کو اتنا خراب سمجھتی ہیں کہ اتنی جلدی یاد دہانی کی بھی ضرورت پیش آ گئی؟ آج کل رضیہ یہیں ہے، اس لیے مجھے تم پر اعتماد نہیں رہا۔ آپ؟ اچھا بس، اب مجھے کوئی بحث نہیں کرنا ہے، میں نے جلدی سے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ لنچ کے وقت میں دفتر سے اٹھ گئی اور سیدھی گھر پہنچی۔ کھانے کی میز پر رضیہ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ تیسرے پہر تک میں نے آرام کیا اور پھر سونیا کے ہوٹل جانے کی تیاری کرنے لگی، جہاں مجھے خان آف کالا گوٹ کی بیٹی زریں سے ملاقات کرنا تھی۔ میں نے اپنے حلیے میں اتنی زیادہ تبدیلی کر لی کہ مغربی عورت معلوم ہونے لگی۔ اس کے بعد میں نے ایک ٹیکسی منگوائی اور سونیا کے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں اپنی بدلی ہوئی شخصیت میں اپنی ذاتی کار استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب میں ہوٹل پہنچی تو 6:10 ہوئے تھے۔ سونیا کے کمرے میں زریں بھی موجود تھی۔ اس کا سراپا دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ وہ تھی ہی ایسی قیامت خیز۔ ہیلو میڈم، سونیا چہکی، میں آپ کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ شاید مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ مجھے بے حد افسوس ہے۔ میں نے خالصتاً امریکی لہجے میں انگریزی بولی۔ نہیں، سونیا نے جلدی سے کہا، کچھ ایسی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی۔ 10 منٹ کی تاخیر بہت بڑی تاخیر ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں ستاروں کا رخ بدل جاتا ہے اور زندگی پر گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ آپ ہر بات کو اپنے فن کی روشنی میں دیکھتی ہیں۔ سونیا ہنستی ہوئی بولی، وہ بہت مناسب ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ہیلو، زریں نے مسکرا کر مصافحہ کیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس بھی مجھ پر ایک گہرا اثر چھوڑ گیا۔ یہ میری نئی دوست ہیں مس زریں، سونیا نے تعارف کرایا۔ میرا نام ریٹا ہے، میں نے کہا۔ میڈم ریٹا ڈکسن، سونیا نے لقمہ دیا۔ ڈکسن؟ زریں چونک کر بولی، کیا آپ مشہور و معروف حیت داں جین ڈکسن کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ جینی میری کزن ہے۔ اوہ ہو، زریں نے پرجوش سے انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی میڈم ریٹا ڈکسن۔ کیا آپ کا سارا خاندان ہی؟ نہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ڈکسن خاندان میں صرف میں اور جینی ہی اس فن پر دسترس رکھتے ہیں۔ میری بدنصیبی ہے کہ میں نے پہلے کبھی آپ کا نام نہیں سنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں شہرت سے بچتی ہوں اور جینی کو شہرت کا شوق ہے، اس لیے وہ عموماً بڑی بڑی شخصیتوں اور بین الاقوامی معاملات پر پیشن گوئیاں کرتی رہتی ہے۔ مجھے اس کی ان حرکتوں پر کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے۔ اس کی پیش گوئیاں دنیا بھر میں ہیجان پھیلاتی رہتی ہیں اور ہیجان پھیلانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس سے مس جین ڈکسن کی شخصیت سنسنی خیز حد تک رومانٹک ہو گئی ہے، زریں نے کہا۔ رومانٹک اور سنسنی خیز، میں نے منہ بنا کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی علاقہ نہیں ہے۔ دراصل سونیا نے ہنس کر زریں سے کہا، میڈم ریٹا کا انداز فکر اس سلسلے میں بڑا مختلف ہے۔ ہاں، میں نے کہا، میں اس بات کی قائل ہوں کہ لوگوں میں خوف و ہراس نہ پھیلایا جائے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے مستقبل میں صرف خوفناک باتیں تحریر ہوتی ہیں۔ یقیناً اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور میں اس کی قائل ہوں کہ لوگوں کو صرف ان اچھی باتوں سے خوش کیا جائے۔ خوب، زریں مجھے ایسی نظر سے دیکھنے لگی جس سے عقیدت جھلکتی تھی۔ اور اب؟ سونیا کھڑی ہوتی ہوئی بولی،
میں اپنی دونوں معزز مہمانوں سے درخواست کروں گی کہ وہ میرے ساتھ نیچے اسنیک بار میں چلیں، ہم چائے وہیں پئیں گے۔ زری نے کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، تشریف لے چلیے میڈم۔ ہاں ہاں چلو۔ ہم تینوں کمرے سے نکلے، سونیا نے کمرہ مکفل کیا اور ہم تینوں لفٹ کے ذریعے نیچے اتر کر اسنیک بار میں پہنچے۔ سونیا نے چائے کے ساتھ بے شمار لوازمات منگا لیے۔ چائے پینے کے دوران میں زری نے مجھ سے پوچھا، سونیا نے تو آپ کو اپنا ہاتھ ضرور دکھایا ہوگا۔ کبھی نہیں، میں نے کہا، سونی نے آج تک یہ خواہش ظاہر نہیں کی۔ واقعی؟ زری نے تعجب سے سونیا کی طرف دیکھا۔ ہاں، سونیا نے مسکرا کر کہا، دراصل میں اپنی زندگی کے ان واقعات سے آگاہی چاہتی ہوں جو میرے مستقبل پر برے اثرات مرتب کر سکتے ہیں، لیکن میڈم مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی۔ لیکن اچھے واقعات بھی تو جاننے چاہیے، اس سے آدمی کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ میرا حوصلہ ویسے ہی بڑھا ہوا ہے، سونیا نے ہنس کر کہا۔ کم از کم میں تو میڈم کو اپنا ہاتھ ضرور دکھاؤں گی۔ میں آہستہ سے ہنس پڑی اور پھر بولی، اسی لیے تو میں شہرت سے بچتی ہوں۔ اس شہرت کے باعث ہر ملاقاتی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ دیکھا جائے۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہتی ہیں تو میں اصرار کر کے آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ نہیں خیر، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، میں تمہارا ہاتھ ضرور دیکھوں گی، لیکن کمرے میں واپس چل کر۔ یہاں تو سبھی لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، زریں خوش ہو گئی۔ چائے پینے کے بعد ہم تینوں واپس کمرے میں پہنچے۔ زریں صوفے پر میرے قریب بیٹھی، اس کے قرب کی مہکار مجھ پر بے خودی سی طاری کرنے لگی، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ اب بتائیے، زریں نے اپنا ہاتھ میری گود میں پھیلا دیا اور میں جھنجھنا گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنی گود سے اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بلا شبہ وہ ایک ایسا سبک ہاتھ تھا کہ دل میں گدگدی ہونے لگی۔ میری نگاہ اس کی لکیروں کی تحریر پڑھنے لگی۔ ایک جگہ میری پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ میں نے اچانک سونیا سے کہا، ذرا ایک کاغذ دینا۔ سونیا نے جلدی سے ہوٹل کا پیڈ نکال کر مجھے دے دیا اور میں اپنا قلم نکال کر اس پیڈ پر کچھ ہندسوں کی جمع تفریق کرنے لگی۔ کوئی 10 منٹ تک میرا یہ کام جاری رہا۔ زریں بڑے اشتیاق سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور سونیا کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ میری اداکاری سے محظوظ ہو رہی ہو۔ 10 منٹ بعد میں نے ایک طویل سانس لے کر زریں کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی، پرسوں تمہارا یوم پیدائش ہے۔ زریں اس طرح اچھلی جیسے صوفے میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ مائی گاڈ، اس کے منہ سے نکلا، یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا پامسٹری سے یوم پیدائش کا بھی پتہ چل جاتا ہے؟ میں پامسٹری کے علاوہ اسی قبیل کے دوسرے علوم پر بھی دسترس رکھتی ہوں، اور جب میں کسی کا ہاتھ دیکھتی ہوں تو ان سارے علوم کو بروئے کار لا کر میں کسی نتیجے پر پہنچتی ہوں۔ اوہو، شاندار! زری نے پہلو بدلا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں اور اس کے چہرے کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ کیا واقعی پرسوں تمہارا یوم پیدائش ہے؟ سونیا پوچھ بیٹھی۔ ہاں، زری نے کہا، پرسوں میری سالگرہ ہے، میں تمہارے لیے کارڈ لے کر آئی ہوں، یہ لو۔ اس نے ایک کارڈ سونیا کی طرف بڑھایا، اس پر تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ میڈم کا کارڈ میں تمہیں کل دے جاؤں گی، تم ان کو پہنچا دینا۔ میڈم، وعدہ کیجئے کہ آپ میری سالگرہ میں ضرور آئیں گی۔ میں ضرور آؤں گی، مجھے ہنگامہ آرائی سے بہت دلچسپی ہے، لیکن کچھ دیر پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو مس جین ڈکسن کی ہنگامہ آرائیاں پسند نہیں ہیں۔ مجھے وہ ہنگامہ آرائیاں پسند نہیں ہیں جن سے ہیجان پھیلے۔ سالگرہ کی تقریب میں تو کوئی ہیجان نہیں ہوتا، کوئی سنسنی خیزی نہیں ہوتی۔ ایسے ہنگاموں میں تو صرف مسرت ہی مسرت ہوتی ہے۔ کیوں، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، زریں ہنس پڑی، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ اچھا، اب کچھ اور بتائیے۔ اس نے اپنا ہاتھ ایک بار پھر میرے آگے کر دیا۔ بس اب آج نہیں، میں نے مسکرا کر کہا، تمہاری سالگرہ کے دن میں تمہیں تمہارے مستقبل کے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گی۔ چلیے ٹھیک ہے، میں اصرار نہیں کروں گی، زریں نے ہنس کر کہا، اس کی ہنسی میں بھی بلا کی سیکس اپیل تھی۔ سونیا اس وقت مجھے بڑی عجیب سی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اب رات ہو رہی ہے سونی، زریں کھڑی ہوتی ہوئی بولی، مجھے اب اجازت دو۔ سونیا بھی کھڑی ہو گئی اور مجھ سے بولی، میڈم آپ بیٹھیے، میں زریں کو چھوڑ کر ابھی آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلا دیا۔ ارے نہیں سونی، زریں نے جلدی سے کہا، تم بیٹھو، میں چلی جاؤں گی۔ چلو لفٹ تک تو چھوڑ آؤں۔ ہاں ہاں، کوئی حرج نہیں، میں نے لقمہ دیا۔ اچھا تو میڈم، آپ میری سالگرہ میں ضرور آئیں گی نا؟ میں کل کسی وقت آپ کا کارڈ سونی کو دے جاؤں گی۔ میں ضرور آؤں گی، میں نے وعدہ کیا۔
زری نے ایک بار پھر مصافحہ کر کے میرے صبر کا امتحان لیا، اور جب وہ دونوں کمرے سے چلی گئیں تو میں اٹھ کر بستر پر جا لیٹی۔ سونیا 3-4 منٹ بعد ہی لوٹ آئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بولٹ کیا اور پھر میری طرف بڑھتی ہوئی بولی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ کیسا کمال؟ آپ نے زریں کے بارے میں اتنی چھان پھٹک بھی کر ڈالی کہ اس کی سالگرہ کا دن بھی معلوم کر لیا۔ میں نے اس کے بارے میں قطعی کوئی چھان پھٹک نہیں کی۔ پھر آپ کو اس کا علم کیسے ہوا کہ پرسوں اس کا یوم پیدائش ہے؟ میں ہنس پڑی اور پھر میں نے آہستہ سے کہا، جانے من، میں پامسٹری اور اس قسم کے دوسرے پراسرار علوم کی باقاعدہ طالب علم رہ چکی ہوں۔ واقعی؟ سونیا کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، اور جین ڈکسن میری کزن تو نہیں لیکن دوست ضرور ہے۔ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مائی گوڈنس! لہٰذا میں زریں کا ہاتھ دے کر اس کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں معلوم کر چکی ہوں۔ یعنی یعنی یہ کہ وہ بہت آسانی سے ہمارے جال میں پھنس جائے گی۔ میں نے بائیں آنکھ دبا کر کہا۔ فائن، سونیا نے چٹکی بجائی، اور اب تمہارے لیے ایک کام ہے۔ کیا؟ کل زریں تمہارے پاس آئے گی نا؟ ظاہر ہے تمہیں اس سے یہ معلومات حاصل کرنا ہے کہ اس کی سالگرہ میں کتنے آدمی آئیں گے اور کون کون ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہاں بہت بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہوں گی، وزراء تک ہوں گے۔ اس کا باپ تو یہاں کا بہت بڑا آدمی ہے بانو۔ میں اس کی بڑائی کو خاک میں ملا کر دم لوں گی۔ آخر اسے آپ سے دشمنی کیا ہے؟ ابھی تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گی، وقت آنے پر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ ایک بات کہوں بانو؟ کہو۔ سونیا بڑے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، آپ کو اپنے میک اپ پر تھوڑی سی توجہ اور دینا چاہیے تھی۔ کیوں؟ میرا خیال ہے کہ جو لوگ آپ کو صبیحہ بانو کی حیثیت سے جانتے ہیں وہ آپ کو اس میک اپ میں بھی پہچان لیں گے۔ ارے نہیں، میں نے بے پرواہی سے سر جھٹکا، لیکن در حقیقت میں جانتی تھی کہ سونیا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے میک اپ میں اتنی کمی رکھی تھی کہ مجھے صبیحہ بانو کی حیثیت سے شناخت کیا جا سکے۔ میں نے ایسا کیوں کیا تھا یہ سونیا کے فرشتے بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، اور میں اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہی تھی کہ اس کے فرشتوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کروں۔ یقین کیجئے بانو، سونیا بہت سنجیدگی سے بولی، آپ کے میک اپ میں کمی ہے۔ وہ کمی تم نے صرف ایک وجہ سے محسوس کی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ تم جانتی ہو کہ میں صبیحہ بانو ہوں، جبکہ اس تقریب میں مجھے لوگ صرف میڈم ریٹا ڈکسن کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا خیال درست ہو، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ آپ وہاں جا کر کسی خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ تم اطمینان رکھو۔ میں بستر سے اٹھ گئی، اور اب میں بھی چلوں گی۔ آج رات نہیں رکیے گا؟ سونیا ہنسی۔ شاید خون منہ لگ گیا ہے تمہارے۔ میں بھی ہنس پڑی۔ کچھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کیا آپ جین ڈکسن کے علاوہ حکیم جالینوس کی بھی شاگرد رہی ہیں؟ شریر! میں نے کہتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپایا اور ٹاٹا کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ میں بھی چل رہی ہوں، آپ کو نیچے تک چھوڑنے جاؤں گی۔ آؤ۔ ہم دونوں کمرے سے نکلے اور لفٹ کے ذریعے نیچے اترے۔ لفٹ میں سونیا نے مجھ سے کہا، زریں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے ساتھ ایک اچھی رات ضرور گزاری جائے گی۔ مشترکہ طور پر؟ کیا مطلب؟ میں بھی ساتھ رہوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے ہنس کر کہا، یہ بھی ایک دلچسپ تجربہ ثابت ہوگا۔ میں نے ہوٹل سے نکل کر جب ٹیکسی کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو سونیا بولی، آپ کی کار کہاں ہے؟ میں اس بدلی ہوئی شخصیت میں اپنی کار استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر آپ یہاں سے پرائیویٹ ٹیکسی لے لیں۔ میٹر ٹیکسی ملنا تو اس وقت بہت مشکل ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ چنانچہ میں نے ایک پرائیویٹ ٹیکسی لی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ راہ میں اچانک مجھے ابریز کا خیال آیا۔ میں پرسوں کے بعد اس سے نہیں ملی تھی، اس لیے مجھے علم نہیں تھا کہ اب اس کے زخم کی حالت کیسی ہوگی۔ اس وقت میں بھیس بدلے ہوئے تھی، لہٰذا اس سے ملنے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ گھر پہنچ کر فون پر اس کی خیریت معلوم کر لوں گی۔ اس کے محبانہ جذبات میرے لیے درخور اتنا نہ سہی، لیکن اس کی خیریت دریافت کرنا میرا انسانی فرض تھا۔ گھر پہنچی تو کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے رضیہ سے کہا کہ وہ کھانا لگوائے۔ پھر میں اپنے کمرے میں گئی اور میں نے ابریز کے گھر فون کیا۔ ریسیو کرنے والا کوئی ملازم تھا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں ابریز سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہولڈ آن رکھیے، میں نے ملازم کی آواز سنی۔ پھر مجھے کوئی 1 منٹ بعد ابریز کی آواز سنائی دی۔ ہیلو! بڑا اسپاٹ سا لہجہ تھا۔ میں آواز پہچان نہیں سکی۔ ابریز؟ میں نے پوچھا۔ بول رہا ہوں۔ بہت پژمردہ معلوم ہو رہے ہو۔ کیا ابھی زخم میں تکلیف باقی ہے؟
کون سے زخم کے بارے میں پوچھ رہی ہیں آپ؟ ابریز نے ٹھنڈا سانس لے کر پوچھا۔ کیا تمہیں 2 زخم آئے ہیں؟ میں بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ دراصل میں فوری طور پر ابریز کے جملے کی معنی خیزی محسوس نہیں کر سکی تھی۔ ہاں، ابریز نے پھر ٹھنڈا سانس لیا۔ بہرحال بازو کا زخم تو بڑی حد تک مندمل ہو چکا ہے، رہ گیا دوسرا زخم تو شاید وہ کبھی نہ بھر سکے۔ اوہ، اب میں اس کا مطلب سمجھ گئی اور میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ بڑی عنایت کہ آپ نے 2 دن بعد میری خیریت تو پوچھ لی، ابریز بولا۔ مجھے افسوس ہے، دراصل میں کل بہت زیادہ مصروف رہی، لیکن جس نے مجھے ایک نہ دکھائی دینے والا زخم لگایا ہے اسے میں ایک پل کے لیے بھی اپنے ذہن سے محو نہیں کر سکا۔ یہ اور بات ہے کہ اس شفاق ہستی کو میرے اس جذبے کا احساس ہی نہ ہو۔ میں نے اس وقت بڑی بے بسی محسوس کی۔ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ میں کیا کہوں۔ پہلے بھی بہت سے مرد مجھ سے اسی قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں اور میں انہیں آڑے ہاتھوں لیتی رہی ہوں، لیکن ابریز کے معاملے میں میری زبان کے آگے جیسے کوئی ٹھوس چٹان حائل ہو جاتی تھی۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ ابریز کے جذبات میں بلا کی شدت تھی۔ اس شدت کا مقابلہ کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ ابریز، میں نے رک کر کہا، بہتر ہوگا کہ تم اپنے اس زخم کو فراموش کرنے کی کوشش کرو۔ جو زخم دکھائی نہیں دیتے ان کا علاج یہی ہے کہ انہیں فراموش کر دیا جائے۔ یہ صرف آپ ہی کہہ سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے شاید یہ زخم کبھی نہیں کھایا۔ جو لوگ یہ زخم کھاتے ہیں انہیں خوب معلوم ہوتا ہے کہ ایسے زخم فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ ابریز، میں نے ٹھنڈا سانس لیا۔ اچھا خیر چھوڑو، میں اس وقت کوئی بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کل کسی وقت تم سے ملنے آؤں گی۔ کس وقت؟ یہ بتانا تو مشکل ہے۔ دراصل میں کل تک اتنا تندرست ہو جاؤں گا کہ گھر سے نکل سکوں۔ اگر آپ وقت بتا دیتی تو میں اس وقت کہیں نہ جاتا۔ اچھا، میں کل دوپہر کو آؤں گی۔ میری آنکھیں دروازے ہی کی طرف نگراں رہیں گی۔ اچھا، میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ جب میں کھانے کی میز پر پہنچی تو شاید میرے چہرے سے الجھن اور تفکر کا اظہار ہو رہا تھا۔ رضیہ مجھ سے پوچھ بیٹھی، کیا بات ہے باجی، آپ کچھ پریشان معلوم ہو رہی ہیں؟ ہاں، نہیں تو، میں نے چونک کر کہا۔ آپ کے چہرے سے تو ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، میں نے کہا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے ابریز کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کھانے کی میز پر سنگیتا بھی موجود تھی اور سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رضوان تو نہیں آیا تھا؟ میں نے کھانے کے دوران میں رضیہ سے پوچھا۔ وہ خود تو نہیں آیا مگر اس کا فون آیا تھا۔ کوئی خاص بات؟ وہ بس سنگیتا کو امریکہ بھیجنے کے انتظامات میں لگا ہوا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ کل تک سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ یہ پرسوں صبح کی فلائٹ سے امریکہ جا سکتی ہیں۔ گڈ، میں نے سر ہلا کر کہا، تم ایک کام اور کرو۔ وہ کیا؟ سنگیتا کے ساتھ ہی تم اپنے ساتھیوں کو بھی واپس بھیج دو، جوناتھن وغیرہ کو۔ ہاں، کیوں؟ یہاں اب ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جب تم انہیں لائی تھیں اس وقت تو وہ کچھ کام آ گئے، لیکن اب وہ بیکار ہیں۔ دراصل وہ اپنی وضاحت اور لب و لہجے سے اتنے نمایاں رہتے ہیں کہ ان سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں، رضیہ نے کہا۔ میں انہیں ابھی ہدایت کر دوں گی کہ وہ بھی پرسوں صبح کی فلائٹ میں اپنی سیٹیں کنفرم کرا لیں۔ اس کے بعد کھانے کی میز پر کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی۔ دوسرے دن میں نے سونیا کا فون وصول کیا۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ زریں میرا دعوت نامہ اسے دے گئی ہے۔ تم نے اس سے مہمانوں کے بارے میں بھی پوچھا؟ میں بولی، میں آپ کو پوری تفصیل دے سکتی ہوں۔ بتاؤ، فون پر ہی؟ ہاں، شاید آج میں تمہارے پاس نہ آ سکوں۔ اچھا تو سنیے۔ سونیا نے وہ نام بتانا شروع کیے جنہیں زریں کی سالگرہ میں آنا تھا۔ ان میں سے 6-7 نام میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیے۔ بس ٹھیک ہے، میں نے آخر میں کہا، اب تم سے کل ہی ملاقات ہوگی۔ آپ میرے ہوٹل آ جائیے گا، یہاں سے ہم ساتھ ساتھ زریں کے گھر چلیں گے۔ اوکے، میں نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں ابریز سے ملنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس خوبصورت نوجوان نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے جذبوں کی شدت نے مجھے کچھ نہ کچھ متاثر ضرور کیا تھا۔ اگلے دن سنگیتا کو امریکہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ جب ایئرپورٹ جانے کا وقت ہوا تو سنگیتا مجھ سے لپٹ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیوں اس وقت مجھ پر بھی افسردگی سی چھا گئی تھی۔ میں نے سنگیتا کو پیار کیا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا، شاید میں جلد ہی امریکہ آؤں۔ ویسے مجھے امید ہے کہ فرخ تمہیں میری کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ میں نے اس کے نام جو خط لکھ کر دیا تھا وہ تم نے احتیاط سے رکھ لیا ہے نا؟ جی۔
سنگیتا سبکیاں لیتی ہوئی بولی۔ اور اس کا پتہ بھی؟ جی، ویسے امکان یہی ہے کہ وہ تمہیں لینے کے لیے خود ایئرپورٹ پہنچ جائے گی۔ میں نے اسے ایک طویل ٹیلی گرام بھیج دیا ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں یوں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جوناتھن وغیرہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وہ وہاں ایک دن رکنے کے بعد ساؤتھ امریکہ جائیں گے۔ مجھے اس بات کے سوا کوئی دکھ نہیں ہے کہ اپنے سب پیاروں سے بچھڑنے کے بعد اب آپ سے بھی بچھڑی جا رہی ہوں۔ سنگیتا کے آنسوؤں کی رفتار بڑھ گئی۔ تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے تو نہیں بچھڑ رہی ہو، میں تو تمہیں کچھ عرصے کے لیے یہاں سے بھیج رہی ہوں تاکہ ماحول کی تبدیلی تم پر خوشگوار اثرات مرتب کر سکے۔ کچھ عرصے بعد تم واپس آ جانا۔ ویسے میں نے کہا نا کہ میں خود بھی بہت جلد امریکہ آؤں گی۔ اندیشہ ہے کہ ایک کام کی وجہ سے مجھے امریکہ کا رخ کرنا ہی پڑے گا۔ اسی وقت میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر رضوان کی آواز سنائی دی۔ سامان گاڑی میں رکھا جا چکا ہے خاتون، آؤ چلیں۔ میں نے سنگیتا کا شانہ تھپک کر کہا اور اسے بازو کے سہارے سے دروازے کی طرف لے چلی۔ سنگیتا رومال سے اپنی آنکھیں خشک کرنے لگی۔ دو کاریں میرے گھر سے روانہ ہوئیں۔ ایک کار میں میرے ساتھ سنگیتا، رضیہ اور رضوان تھے، جبکہ دوسری کار میں جوناتھن وغیرہ تھے۔ ان لوگوں کو طیارے میں سوار کرا کے جب ہم لوگ واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میرا دل بہت بوجھل بوجھل سا تھا۔ جس کار میں جوناتھن وغیرہ آئے تھے اسے اب رضیہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ رضوان نے نہ جانے کیوں اس کے ساتھ جانے کے بجائے میری کار میں بیٹھ گیا تھا۔ راستے میں وہ مجھے چھیڑنے لگا، آپ اپنی محبوبہ کی جدائی سے بہت اداس ہیں، فضول باتیں نہ کرو۔ اس میں کیا فضولیت ہے رضوان؟ میں خاموشی چاہتی ہوں۔ میں جھنجلا گئی۔ تو پھر ڈرائیونگ سیٹ پر مجھے بیٹھنے دیجیے۔ کیوں؟ میں سیدھا قبرستان چلا چلوں گا۔ اب اگر تم نے بکواس جاری رکھی تو میں دروازہ کھول کر تمہیں گاڑی کے باہر دھکیل دوں گی، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ آپ تو سچ مچ غصے میں آ گئیں، رضوان نے منہ بنایا۔ میں تو محض اس لیے آپ کی کار میں آ بیٹھا تھا کہ آپ کا جی بہلا سکوں۔ آپ کی اداسی دیکھ کر میرا دل کٹا جا رہا تھا۔ میں کچھ نہیں بولی اور رضوان بھی چپ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھی اپنی خوابگاہ میں گئی اور بستر پر دراز ہو گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں 2-1 گھنٹے سو لوں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ دراصل مجھے آج جو مہم درپیش تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ میں پوری طرح چاق و چوبند رہوں۔ آج شام مجھے زریں کی سالگرہ میں شرکت کرنا تھی اور وہاں بہت کچھ کرنا تھا۔ 2-3 گھنٹے کی نیند لے کر جب میں اٹھی تو اپنے اندازے کے مطابق خاصی سنبھل چکی تھی۔ غسل کر کے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں نے خود کو پوری طرح چاق و چوبند پایا۔ 4 بجے میں نے اپنا میک اپ شروع کیا اور 5 بجے تک میں ایک بار پھر میڈم ریٹا ڈکسن بن چکی تھی۔ میں نے ایک ٹیکسی لی اور سونیا کے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ زریں کی دعوت 6 بجے کی تھی، اس لیے میں نے سونیا کے ساتھ کچھ وقت اسی ہوٹل میں گزارا۔ سونیا آج بھی اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہی تھی کہ مجھے صبیحہ بانو کی حیثیت سے شناخت کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے اس کی تشویش کے جواب میں قطعی پریشانی ظاہر نہیں کی۔ وقت مقررہ پر ہم دونوں زریں کے گھر خان ولا پہنچ گئے۔ خان ولا بہت بڑی عمارت تھی اور اس طرح سجی ہوئی تھی جیسے وہاں کسی کی شادی ہو۔ اسی سے خان آف کالا گوٹ کی جاہد چشمت اور اس کی روایتی وزیداری کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ پھاٹک پر زریں اور خان آف کالا گوٹ مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ زریں نے بہت لہک کر ہم سے مصافحہ کیا۔ سالگرہ مبارک ہو زریں، سونیا نے کہہ کر پیکٹ زریں کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو سونی، زریں نے پیکٹ لیتے ہوئے کہا اور پھر وہ پیکٹ اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک سفید پوش خادم کے حوالے کر دیا۔ اور میری طرف سے یہ لفافہ، میں نے زریں کی طرف ایک لفافہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس قسم کا تحفہ تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ تحفہ میں نے خود بنایا ہے اور اس میں میری 2 راتیں صرف ہوئی ہیں۔ ایسی کیا چیز ہے؟ زریں نے تعجب سے پوچھا۔ تمہارا ذائچہ۔ اوہ سویٹ، زریں نے آنکھیں بھینچ کر کچھ ایسی ادائے دلبری سے سر جھٹکا کہ میرے لیے اپنے دل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ مائی سویٹ میڈم، وہ پھر بولی، میرا خیال ہے کہ مجھے اس سے زیادہ قیمتی تحفہ کبھی بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ میں مسکرا کر رہ گئی۔ زریں نے وہ لفافہ خادم کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا اور میرا ہاتھ تھام کر پلٹتی ہوئی بولی، آئیے میں آپ کو اپنے ڈیڈی سے ملاؤں۔ لیکن اس وقت ڈیڈی وہاں موجود نہیں تھا۔ اوہ، زریں کے منہ سے نکلا، ڈیڈی شاید کسی مہمان کے ساتھ اندر چلے گئے۔ آئیے آپ بھی اندر چلیے۔ تم بھی آؤ نا سونی۔ وہ ہم دونوں کو اندر لے گئی۔
مہمانوں کی تعداد 250-300 کے لگ بھگ تھی۔ میری نظر چہروں پر پھسلتی چلی گئی اور میں نے محسوس کیا کہ وہاں شہر کی کریم جینٹری موجود ہے۔ صوبائی وزراء کے علاوہ ایک مرکزی وزیر بھی موجود تھے۔ زری نے مجھے اور سونیا کو ایک جگہ بٹھایا اور بولی، میں ابھی آتی ہوں، دراصل کچھ مہمان آنا باقی رہ گئے ہیں، لیکن وہ کچھ مہمان آنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اس کے بعد سالگرہ کی تقریب شروع ہوئی۔ 17 موم بتیوں سے گھرا ہوا خوبصورت کیک کاٹتے ہوئے زری نے مسکرا مسکرا کر 2-3 مرتبہ میری طرف دیکھا تھا، پھر تالیوں کے شور میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آوازیں گونجی۔ اس کے بعد مہمانوں کی خاطر توازیں شروع ہوئی۔ اس کے بعد نواب آف کالا گوٹ نے مجھے دیکھ لیا، لیکن میں نے اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں دیکھا تھا جس سے اندازہ ہوتا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ خاطر توازے کے دوران میں لوگ ٹولیوں میں ادھر ادھر بٹ گئے تھے۔ میں اور سونیا ایک طرف کھڑی خوشبودار کیک کا مزہ لے رہی تھیں کہ زری اور خان آف کالا گوٹ ہماری طرف بڑھتے نظر آئے۔ سونیا نے نہ جانے کیوں بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں بڑے اطمینان سے کھڑی رہی۔ خان آف کالا گوٹ اور زری ہمارے قریب آ گئے۔ ڈیڈی، زری نے اپنے باپ سے کہا، یہ ہیں وہ میڈم ریٹا ڈکسن جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ اچھا اچھا، خان آف کالا گوٹ سر ہلاتا ہوا مسکرایا، اور میڈم یہ میرے ڈیڈی ہیں۔ زری پھر بولی، گلیڈ ٹو میٹ یو۔ میں نے مسافے کے لیے خان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ می ٹو میڈم، خان نے بڑی نرمی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ بیبی نے بتایا تھا کہ آپ نے ان کا ذائچہ تیار کیا ہے۔ جی ہاں، لیکن میں نے اس میں کچھ باتوں کے اظہار سے گریز کیا ہے۔ ہاں، بیبی نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ ایسی باتیں بتانا پسند نہیں کرتی جو ناخوشگوار ہوں۔ جی۔ اچھا، میں ذرا دوسرے مہمانوں کو دیکھوں، خان آف کالا گوٹ نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا اور دوسری طرف مڑ گیا۔ زری ہمارے پاس ہی رک گئی۔ میڈم، وہ مجھ سے بولی، میں نے دوسرے لوگوں سے آپ کا تعارف اس لیے نہیں کرایا کہ پھر آپ ایک بھیڑ میں پھنس جاتی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ دیکھیں۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ ایسی محفلوں میں تو لوگ عموماً میرے لیے جان کا عذاب بن جاتے ہیں۔ مجبوراً مجھے خشک رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ نتیجے میں لوگ مجھے مغرور اور نہ جانے کیسے کیسے خطابات سے نوازنے لگتے ہیں۔ زری ہنسنے لگی۔ مجھے تمہارا گھر بہت پسند آیا، میں بولی۔ واقعی، میں نے اتنے اچھے گھر بہت کم دیکھے ہیں۔ ویسے میری اس بات میں مبالغہ بھی نہیں تھا۔ آئیے میں آپ کو گھماؤں۔ میں فوراً تیار ہو گئی۔ میں نے گھر کی تعریف کی ہی اس لیے تھی کہ ایسے موقعوں پر میزبان اخلاقاً پورا گھر دکھانے کی پیشکش کرتا ہے۔ زری نے بھی یہی کیا تھا اور میری مراد بھر آئی تھی۔ کیوں سونی؟ زری بولی، کیا تمہیں میرا گھر اچھا نہیں لگا؟ اتنا اچھا گھر بھی اگر کسی کو اچھا نہ لگے تو وہ حد درجہ کور ذوق ہو سکتا ہے۔ سونیا نے ہنس کر کہا، تو پھر آؤ نا تم بھی۔ چلو۔ زری نے مجھے اور سونیا کو اپنا گھر دکھانا شروع کیا۔ ہر جگہ مجھے قدیم وکٹورین طرز کا فرنیچر دکھائی دیا۔ دیواروں پر آویزاں تصاویر بھی مصوری کے مشاہیر تھے۔ گھر کی ہر چیز سے مالک مکان کی بے پناہ عمارت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ایک جگہ زری اچانک رک گئی اور مسکرا کر بولی، اس سے آگے جانا منع ہے۔ آگے جانا منع ہے؟ میں نے تعجب سے دہرایا۔ ہاں، یہاں سے آگے جانے کا راستہ ہی کہاں ہے؟ یہ کتابوں کی الماری دیکھ رہی ہیں آپ؟ ہاں، یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ الماری سلائیڈنگ ڈور کی طرح ایک طرف ہو جاتی ہے اور آگے جانے کا راستہ سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، میں نے دلچسپی سے پوچھا، لیکن یہ سلائیڈنگ ڈور کی طرح ایک طرف کس طرح سرکتی ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، یہ صرف ڈیڈی جانتے ہیں یا ان کا ایک خاص ملازم۔ زری نے بتایا، گھر کے کسی فرد کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دراصل اس طرف ڈیڈی کا دفتر خاص ہے اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کے دفتر میں قدم رکھے۔ اسی وقت مردانہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہم نے آہٹ کی طرف دیکھا۔ وہ خان آف کالا گوٹ تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو بیبی؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں میڈم کو گھر دکھا رہی تھی ڈیڈی۔ لیکن خان آف کالا گوٹ کچھ غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے اچانک اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور مسکرا کر مجھ سے بولا، میڈم آپ کو ہمارا گھر پسند آیا؟ بہت شاندار۔ آپ نے میرا ایکویریم دیکھا؟ میں نے بڑی خوبصورت مچھلیاں جمع کی ہیں۔ زری جواب میں بول پڑی، میں ابھی میڈم کو اس طرف نہیں لے گئی۔ تو اس طرف لے جاؤ، خان آف کالا گوٹ نے بڑے عام سے انداز میں کہا، لیکن میں یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکی کہ اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ آئیں میڈم۔ زری نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے
جلدی سے کہا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ ہم دونوں کے ساتھ ہی سونیا نے بھی قدم بڑھا دیے تھے۔ دیکھا آپ نے؟ کچھ دور آنے کے بعد زری نے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا۔ ڈیڈی اپنے دفتر خاص کے قریب کسی کو پھٹکنے بھی نہیں دیتے، وہ بعد میں مجھ پر بہت ناراض ہوں گے۔ تو پھر تم ہمیں ادھر لائی ہی کیوں تھی؟ سونیا بول پڑی۔ بس بے خیالی میں لے آئی تھی۔ زری نے ٹھنڈا سانس لیا۔ میری طبیعت کچھ مکدر ہو گئی ہے اب میڈم، اگر آپ برا نہ مانیں تو اب ہم واپس مہمانوں میں چلیں؟ ہاں ہاں چلو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم واپس مہمانوں میں آ گئے۔ آرکیسٹرا کی مدھم سروں میں راک اینڈ رول بج رہا تھا۔ لوگوں کے پیر آہستہ آہستہ اس دھن پر تھرک رہے تھے۔ ذرا دیر بعد زری ہم سے جدا ہو کر کسی طرف نکل گئی تو میں نے سونیا سے کہا، میں پھر وہیں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ سونیا نے چونک کر پوچھا۔ مجھے خان کا دفتر خاص ضرور دیکھنا ہے۔ کیا آپ کسی خطرے میں کودنے کی قسم کھا چکی ہیں بانو؟ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، ورنہ یہیں رکی رہو۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، سونیا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو آؤ۔ تمام مہمان اپنی اپنی دھن میں مگن تھے، کسی نے ہماری طرف دھیان بھی نہیں دیا۔ ہم عمارت کے اسی حصے میں نکل آئے۔ میں یہ دیکھ کر چونک گئی کہ کتابوں کی الماری کسی قدر سر کی ہوئی تھی اور اتنا راستہ ہو گیا تھا کہ ایک آدمی اس خلا میں سے گزر سکے۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا، غالباً کوئی ابھی اندر گیا ہے۔ وہ خان آف کالا گوٹ ہی ہوگا، سونیا نے سرگوشی کی۔ اس کا ملازم خاص بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ بہرحال آؤ۔ میں سونیا کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلی۔ وہ ایک پتلی سی راہداری تھی جس میں چلتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے میں لچکدار تختوں پر چل رہی ہوں۔ ان تختوں کے نیچے خلا محسوس ہو رہی تھی، بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ریل کے دو ڈبوں کے درمیانی راستے پر چل رہی ہوں۔ اس راہداری کی طوالت 20-25 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ آخر میں راستہ مسدود تھا، لیکن جیسے ہی ہم اختتام پر پہنچے ہمارے سامنے خلا پیدا ہو گیا۔ اس کے پیدا ہونے کا سبب ظاہر ہے کہ کوئی خودکار نظام ہوگا۔ میں اور سونیا اس خلا سے بھی گزر گئے۔ جیسے ہی ہم دوسری طرف پہنچے ہمارے عقب میں خلا بند ہو گیا اور اس جگہ کا ماحول دیکھ کر میں چونکی۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا جس میں ڈائننگ ٹیبل اور ڈائننگ چیئرز کے علاوہ صرف آرائشی سامان تھا۔ بائیں جانب ایک دروازہ تھا اور سامنے والی دیوار میں خلا نظر آ رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں سونیا کا ہاتھ پکڑے دبے قدموں اس خلا کی طرف بڑھی۔ میں نے جھانک کر دوسری طرف دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں سونیا کے ساتھ تیزی سے اندر چلی گئی۔ یہ وہی خوابگاہ تھی جہاں میں ایک مرتبہ قید رہ چکی تھی اور جس کے بارے میں میرا یقین تھا کہ یہ کوئی بحری جہاز تھا۔ خوش آمدید بانو، کمرے میں خان آف کالا گوٹ کی آواز گونجی اور میں دھم سے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔